نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب میں 2 رکوع ہیں کہ جن میں غزوہ احزاب کے حالات کا ذکر بھی ہے، تبصرہ بھی ہے۔ اب ایک رد عمل تو منافقین کا تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے، جھوٹے وعدے کیے، ہمیں دھوکے دیے، ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا گیا۔ ان کا نفاق ان کے دلوں سے ابھر کر ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ایک رد عمل اہل ایمان کا ہے، اس رد عمل میں سب سے پہلے ذکر مومنین کے سردار کہہ لیجئے اور اللہ کے رسول ان کا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات اور شخصیت میں ایک نہایت عمدہ مثال ہے، نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور یوم آخر حساب کے دن کا جو امیدوار ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ جیسے قرآن مجید کے بارے میں 2 آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ ہی کے وسط میں فرمایا گیا ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دیانند سرسوتی نے تو اس پر اعتراض بھی کیا، یہ تو تضاد ہے۔ تضاد نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ اپنی جگہ قرآن میں ہدایت ہر انسان کے لیے، ہر دور کے انسان کے لیے تا قیام قیامت موجود ہے، لیکن اس ہدایت سے استفادے کی شرط تقویٰ ہے۔ آدمی کے اندر مورل سینس باقی ہو، خیر اور شر کے درمیان تمیز کرتا ہو، بلے بھرے کا اسے احساس ہو، وہ شخص ہے کہ جو قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، باقی آدمی نہیں کر سکتے۔ بھینس کے آگے بین بجاؤ، اسے کیا حاصل ہے؟ اسی طرح رسول کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے اسوہ ہے۔ یہ اپنی جگہ وقت نہیں ہے، ورنہ سیرت کی تقریروں میں واضح کیا کرتا ہوں کہ سپہ سالار کے لیے، صدر ریاست کے لیے اور چیف جسٹس کے لیے، ایک داعی کے لیے، مبلغ کے لیے، مربی کے لیے، مزکی کے لیے، امام کے لیے، خطیب، ہر حیثیت میں باپ کے پہلو سے، شوہر کے پہلو سے اسوہ ہے، کامل اسوہ ہر انسان کے لیے، اسوہ حسنہ۔ لیکن اس آیت کو جس طریقے سے ہمارے ہاں سیرت کی تقریروں میں مس یوز کیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شاید صرف مسواک کر لینا، شاید کچھ اور، صرف یہ کہ پائچے آپ نے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر لیے، یہ بھی ہے، حضور کا حکم ہے، اتباع ہے، نیکی کے کام۔ اصل اسوہ کیا ہے؟ یہ عین غزوہ احزاب کے بیچ میں آیت آ رہی ہے۔ یہ اصل اسوہ تو یہ ہے، باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی، باطل کے ساتھ ٹکر لینا، جو پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جم زن، جان مال ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اصل اسوہ تو یہ ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے، باطل غالب ہے اور آپ رہ رہے ہیں آرام سے، مکان بنا رہے ہیں، عالی شان محل بنا رہے ہیں، ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اسوہ نہیں ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ رسول تو کچھ اور ہے۔ آپ نے تو
قوت جمع کی ہے پہلے 12 برس مکے کے اندر جو ہے آپ نے دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں منظم کیا، سم و طاعت کا خوگر بنایا، جو پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جمزن، اور جب پختہ ہو گئے، تیار ہو گئے، معتدب تعداد میں لوگ آ گئے، ان کی تربیت ہو چکی ہے، ان کا تزکیہ ہو چکا ہے، صرف اللہ کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں ہے، نہ دنیا نہ فتح نہ کچھ مطلوب نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس جماعت کو ٹکرایا باطل کے ساتھ اور سخت ترین مراحل میں سے گزرے۔ تو یہ ہے اسوہ اصل میں محمد رسول اللہ کا۔ ہم نے کن چیزوں کو اسوہ سمجھ لیا ہے اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اسوہ رسول پر عمل پیرا ہیں۔ اسوہ رسول کے موضوع پر ایک بڑی ضخیم کتاب ہے، ایک صوفی بزرگ ہمارے گزرے، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے لکھی ہے کتاب اسوہ، اس میں صرف یہی ہے کہ آپ سرما کیسے ڈالتے تھے، آپ کلی کیسے کرتے تھے، یہ چیزیں جو ہیں یہ اسوہ رسول ہے۔ میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا، یہ بھی ٹھیک ہے، انسان جتنا بھی حضور کے نقش قدم کی پیروی کرے وہ بہتر ہے، اچھا ہے، اعلیٰ ہے، لیکن اصل چیز جو ہے اس کو تو نظر انداز نہ کرے۔ بانشہ درویشی در ساز و دماد زن، 12 برس تک درویشی تھی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور کوئی کہہ رہا پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ پھر جو ایمان لائے ہیں ان کے اوپر ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ وہ صبر جو ہے مکی دور کا، اس کو یاد کیجئے، ان کو تربیت دی گئی ہے حکم ماننے کی اور سم و طاعت کی۔ پھر جب تیار ہو گئے تو پھر باطل کے خلاف آئے، میدان میں باطل کو للکارا۔ یہ ہے اسوہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے ہے، مسلمانوں، اہل ایمان، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک بہت عمدہ نمونہ ہے، لیکن 3 شرطیں اس کے لیے تمہیں پوری کرنی ہوں۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کا امیدوار ہے، ملاقات کا، یہ سب سے اونچی بات ہے۔ اگر اللہ سے آپ کو محبت ہے تو محبوب سے ملاقات کی تمنا ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 والیوم الآخرہ، یہ اس سے کم تر درجے کی چیز ہے، یوم آخرت کا خوف ہو کہ اس کے اندر سزا بھی مل سکتی ہے۔ ہمارے اعمال اگر غلط قسم کے ہوئے تو الٹی بات بھی ہو سکتی ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کثرت کے ساتھ، ان کے لیے نمونہ ہے۔ اب وہ نمونے کا جو واضح شکل صحابہ میں نظر آئی وہ کیا تھی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ان لشکروں کو اہل ایمان نے دیکھا۔ اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس میں ایک ریئیکشن ہے منافقین کا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور ایک ریئیکشن اہل ایمان کا ہے، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ان کے سامنے وہ آیات تھیں جو مدینہ منورہ میں آنے کے تقریباً فوراً بعد نازل ہو گئی تھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، فقر و فاقہ سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے، محنتوں کی کمائیوں کے ضائع ہونے سے، یہ سارے امتحانات آئیں گے، جان لو۔ یہ کانٹوں بھری سیج ہے، یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے۔ لہذا دیکھ کر آؤ، اس وادی میں قدم رکھنا ہے تو سوچ سمجھ لو پہلے سے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ لہذا ان کی نگاہ میں وہ تھا، ان کی نگاہ میں یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے وہ آئے، بعد میں آئے، لیکن یہ ہے کہ ابھی نہیں آئے تھے۔ سراقہ سے کہہ دیا تھا حضور نے، جب وہ آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، اور 2 مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ ریت میں دھنس گئے، اور اس نے نشانی دیکھ کر پھر آ کر معافی مانگی اور اسلام لے آیا، تو حضور نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ جو کنگن پہنتا تھا جو بہت قیمتی ہوگا، کیسا ہوگا، اس میں سونے میں کیا ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں وہ کنگن ہے۔ اور یہ ہوا جب مدائن فتح ہوا، اور وہ قلعہ جو تھا اس کا اور محل وہ فتح ہوا اور تمام مال غنیمت جمع ہوا، تو حضرت عمر نے کسریٰ کے کنگن نکال کر کہا سراقہ کہاں ہے، بلاؤ، اور انہیں پہنا دیے۔
کہ یہ حضور نے فرمایا تھا، یہ بات آج پوری ہو گئی، یہ کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھ کے اندر ڈال دیے گئے۔ لیکن یہ وعدہ پورا ہونے میں ابھی وقت ہے، ابھی لگیں گے اس میں کوئی 7-8 سال، لیکن یہ ہے کہ یہ تو وقت کا معاملہ ہے نا، حقیقت تو نہیں بدلتی اس سے۔ تو چونکہ ان کے سامنے یہ تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف، اب دیکھیے خوف انتہا کو پہنچ گیا غزوہ احزاب کے وقت۔ جو بھوک کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے جب کہ وہ خندق کھود رہے تھے تو پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں سے کس کر، تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے بھوک کے مارے۔ اور جب حضور سے کہا حضور اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے یہ فاقہ، دیکھیے ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ صورتحال اہل ایمان کے اوپر آئی ہے، خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، لیکن ان کی زبانوں پر ترانہ کیا تھا؟ آواز میں لا کر نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ شعر بخاری شریف میں آیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی تھی جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ بھوک ہے، فاقہ ہے، نقاہت ہے، جان تو اندر ہے نا، ابھی جان نکل جائے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ جب تک جان میں جان ہے ہم یہ جہاد جاری رکھیں گے۔ ایک اور شعر آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ یہ کہتے تھے اے اللہ عیش تو بس آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش آنی جانی شے ہے، لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اور حضور فرماتے تھے جواب میں، یہ تھی کیفیت اس جماعت کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، نقشہ کیا تھا؟ صحابہ کہہ رہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی جماعت کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ کیفیت تھی، اور یہ اہل ایمان کا رد عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ ان کے اندر کوئی شے نہیں بڑھی مگر ایمان اور تسلیم۔ آزمائش سے اہل ایمان کا ایمان نکھرتا ہے، بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تسلیم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ کیفیت تسلیم ہے۔ اے اللہ جو تیری مرضی ہے، اگر ہم سب ہلاک ہو جانا یہ تیری مرضی ہے تو ہم حاضر ہیں، تو یہ تسلیم ہے۔ تو ان کے اندر کیفیت جو ہے وہ ایمان اور تسلیم ہی کی بڑھ گئی۔ امتحان کے اندر سونے کو آپ رگڑتے ہیں کسوٹی پر تو سونا مزید چمکتا ہے، اس میں اگر کوئی کھوٹ تھا تو وہ نکل جاتا ہے، وہ چمک جاتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کا ایمان اس امتحان کی وجہ سے چمک اٹھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، اہل ایمان میں سے وہ مرد بھی ہیں جو سچا کر چکے وہ عہد جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، اپنی نظر پوری کر دی۔ نحب اسے کہتے ہیں کہ جو نظر جو اس کا پورا کرنا لازم ہو، اور پھر اس کو مجازن موت پر بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے موت کو گلے سے لگا لیا، جام شہادت نوش کیا، وہ تو گویا کہ اپنی نظر گزار چکے، اپنی نظر پوری کر چکے۔ من المؤمنین رجال، جواں مرد، جواں ہمت لوگ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، اور باقی منتظر ہے کب ہماری باری آئے۔ منہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے عہد میں، قول و قرار میں جو اللہ سے کیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اللہ ہی کے ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، آقا ہے، آقا جب چاہے ہمیں ذبح کر دے۔ بکری کے آپ مالک ہیں، بکری کو جب چاہے ذبح کر سکتے، اللہ کی مرضی۔ تو فرمایا وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی ترمیم نہیں کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ لیجزی اللہ، اللہ تعالیٰ بدلہ دے الصادقین بصدقہم، سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اب ان کا بدلہ جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ خلعتیں ان کے لیے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات منتظر ہیں، جنت کی نعمتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو اگر چاہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، ابھی دروازہ بند نہیں کیا گیا منافقین کے لیے۔ دی ڈور ٹو ریپینٹ از اوپن، جیسے کہ بائبل میں الفاظ آتے ہیں، حضرت مسیح بار بار کیا کہتے ہیں؟ ریپنٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، توبہ کر لو، رجوع کر لو، اس لیے کہ اب آسمانی بادشاہت کا وقت قریب ہے۔ تو وہ آسمانی بادشاہت جو ہونی ہے زمین کے اوپر، ایک دور آئے گا قیامت سے قبل، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، دین حق غالب ہوگا۔ وہ آسمانی بادشاہت، زمین پر اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت۔ Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven۔ اے پروردگار، تیری مرضی پوری ہو، تیری حکومت آئے، تیرے حکم جیسے آسمانوں میں جاری و ساری ہیں ایسے زمین پر بھی جاری و ساری ہو جائے۔ یہ لارڈز پریئر ہے عیسائیوں کی، جیسا کہ ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، اس درجے کی یہ ہے جو ان کی نماز کا جز ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ تو ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے، ہاں غزوہ تبوک کے بعد بند ہو گیا، تو وہاں آ کر آ گیا تھا کہ اب ان کے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی اب آپ کے حق میں بالکل برابر ہے، چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، بات ختم۔ اب دروازہ بند، لیکن ابھی دروازہ کھلا رکھا گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اس لیے کہ وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، یہ وہی بات جو شروع میں کہہ دی تھی کہ ایک آندھی بھیج دی اور اس آندھی کے نتیجے میں وہ لشکر سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو اپنے غصے سمیت۔ اب موتو بغیظکم، اپنے غصے میں خود ہی جلو بھنو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اپنا سارا غیظ و غضب لے کر، بہرحال وہ کچھ ہاتھ میں ان کے نہیں آیا۔ لم ینالوا خیرا، کوئی خیر ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، کوئی فتح انہیں نہیں ملی، کوئی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ اپنے غصے کے اندر کھولتے ہوئے وہ بہرحال واپس چلے گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ اہل ایمان کے لیے جنگ کے طور پر۔ اللہ نے جنگ کر لی، اہل ایمان کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ چند زخمی ہو گئے، چند جو ہے تیروں سے ہلاک ہو گئے، معمولی سی بات، کفار کے زیادہ مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ان اللہ کان قویا عزیزا، جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جنگ خود لڑ لی تو اللہ تو قوی اور عزیز ہے ہی، زبردست ہے، لہذا وہ فتح حاصل ہو گئی، لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ سچویشن ایسی بنا دی گئی کہ منافقین کا نفاق ان کے دل سے ابھر کر ان کی زبانوں پر آ گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے اسی غزوہ احزاب کا تتمہ وہ غزوہ بنو قریظہ ہے۔ جیسے بدر کے بعد بنو قینقاع، احد کے بعد بنو نذیر، اب تیسرا قبیلہ ایک ہی رہ گیا تھا بنو قریظہ کا۔ اب ان نے چونکہ سازش کر لی تھی کہ جب تم حملہ آور ہوگے، ابھی تو حملے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی نا، لیکن سازش ہو چکی تھی کہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے، گویا کہ حضور سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی، لہذا فوراً جنگ کے بعد، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور اپنے گھر پہنچے اور آپ نے اپنی زرہ اتاری اور پھر غسل کیا، اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضور آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی اپنے ہتھیار اتارے ہی نہیں، ابھی تو بنو قریظہ کا معاملہ طے کرنا ہے۔ تو حضور نے فوراً حکم دے دیا، خود اپنے ہتھیار دوبارہ لگا لیے، حکم دے دیا کہ جس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ فوراً بنو قریظہ میں جمع ہو جائے، اس کے ارد گرد جمع ہو جائے۔ بلکہ اسی میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ تو اس میں درمیان میں کچھ لوگوں میں اختلاف ہو گیا، بعض لوگوں کو دیر ہو گئی،
اب عصر قضا ہو رہی تھی راستے میں، تو انہوں نے کہا حضور نے تو اصل میں جلدی کے لیے کہا تھا نا، ہمیں عصر قضا نہیں کرنی چاہیے، یہی پڑھ لینی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کچھ نہیں، ہم نہیں جانتے، حضور نے فرمایا تھا کہ عصر نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ ہم مانا پہنچ جائیں، قضا ہو تو قضا پڑھیں گے۔ اب یہ دو گروہ ہو گئے، کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی۔ جا کر حضور کو بتایا تو آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، ایک نے میرے حکم کی حکمت پر عمل کیا، ایک نے میرے حکم کے لفظی جو ہے اس کے الفاظ کی پیروی کی، دونوں کی بات ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد محاصرہ کیا گیا۔ بنو قریظہ میں اب ہمت نہیں تھی، کچھ دن وہ محاصرہ رہا ہے، اس کے بعد انہوں نے پیشکش کر دی کہ ہمیں جو سزا آپ دینا چاہیں ہم حاضر ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بنو قریظہ جو ہیں یہ حلیف تھے اوس کے، اوس قبیلہ جو ہے اس کے سردار تھے سعد ابن معاذ، جو زخمی ہو چکے تھے غزوہ احزاب کے اندر، ان کی بڑی جو ہے رگ شریان کٹ گئی تھی اور اس سے خون بہت گیا تھا، ابھی زخم ٹھیک نہیں تھا، معلوم ہوتا اللہ نے ایک آخری مرحلے کے لیے انہیں زندہ رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی سعد طے کر دیں وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو حضرت سعد نے ان کا فیصلہ کیا، تورات کے مطابق نکال کر دکھا دیا، یہ دیکھو تمہاری تورات میں اس وعدہ خلافی کا یہ سزا لکھی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو بھی ان میں جوان ہیں جنگ کرنے کے قابل انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے عورتوں بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے سارے مال اموال پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے دے دیا، حلیف تھے ان کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے حلیف ہونے سے زیادہ محمد رسول اللہ کے صحابی تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر جب ان کا وہ کھل گیا دوبارہ زخم اس فیصلے کے بعد، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو حضور کے الفاظ یہ بھی ہیں، میرا حافظہ اگر ٹھوکر نہیں کھا رہا، کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش تھرا اٹھا ہے، اور انتہائی صدمہ ہوا حضور کو حضرت سعد ابن معاذ کے انتقال کا۔ لیکن بہرحال فیصلہ یہی ہوا، اس کے نتیجے میں محاصرہ یہ 20 یا 25 دن رہا تھا، قتل ہوئے ہیں 600 یا 700 مرد، سامان جو ہے بہت سا جو ہاتھ آیا اس میں خاص طور پر جو اسلحہ تھا، تلواریں 1500، نیزے 2000، زرہیں 300، ڈھالیں 500۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ گویا کہ مدینہ منورہ سے یہود کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تتمہ ہے جس کو کہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی۔ ظاہروہم مظاہرہ، مظاہرہ جو ہے زہر، یہ پیٹھ، تو جب خاص طور پر گھمسان کی جنگ ہوا کرتی تھی تو دو آدمی اپنی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہوتے تھے، ادھر سے حملہ آور آئے تو یہ اس کا مقابلہ کرے، ادھر سے حملہ آور آئے تو یہ مقابلہ کرے گا، تو یہ پیٹھ سے پیٹھ ملا لینا یہ مظاہرہ ہے۔ اب ہم مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہے ڈٹ کر کھڑے رہے، ہٹے نہیں، چاہے لاٹھی چارج ہو چاہے کچھ ہو۔ تو یہ جو جنگ کے اندر ہوتا تھا، تو یہ جو بنو قریظہ نے جو ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد تھا اس کی خلاف ورزی کی، تو اللہ نے انہیں اتار دیا، ان کو جنگ کی ہمت ہی نہیں، سخت ہی نہیں تھی۔ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، یعنی بنی قریظہ، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے جو ہے بڑے ساہوکار لوگ تھے، بہت سرمایہ دار لوگ تھے، ان کے جو قلعے تھے ان سے انہیں اترنا پڑا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جنگ کی ہمت نہیں تھی۔ 1500 تلواریں تھیں اگر، تو 1500 آدمی تو ہوں گے نا لڑنے کے قابل، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ بوڑھے لوگ بھی لڑتے ہیں آخر۔ یہ 600-700 تو خالص جوان تھے جو قتل کیے گئے ہیں۔ قذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، اور تم ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے اور ایک کو تم نے اپنے ہاں اسیر بنا لیا، تأسرون فریقا، ان کے عورتیں بچے غلام اور کنیزیں بنا لیے گئی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ نے وارث کر دیا تمہیں ان کی زمینوں کا بھی، ان کے گھروں کا بھی، ان کے اموال کا بھی۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ایک اور زمین کا بھی وارث بنایا ہے جس پر ابھی تم نے کوئی چڑھائی نہیں کی، یہ مراد ہے خیبر۔
اس لیے کہ غزوہ احزاب جو میں نے کہا نا ٹرننگ پوائنٹ، تو غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا مسلمانوں سے لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، یہ آخری اٹیمپٹ تھی کفر کی، کفر عرب، اب یہ کفر مکہ نہیں ہے، صرف کفر عرب، نجد کے قبائل آ گئے، اسے قریش اور ان کے حلیف آ گئے، شمال سے یہ یہودی آ گئے، تو پورا کفر عرب تمہارے خلاف آیا تھا، اور اب جب وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے، اب ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اس سال کے بعد اب قریش کبھی تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، نہیں ہوں گے، ولکنکم تغزونہم، بلکہ اب تمہارا انیشیٹو ہوگا، تم ان کے اوپر حملہ کرو گے۔ اور اسی موقع پر پھر سورہ صف نازل ہوئی ہے، جس میں کہ نوید دے دی گئی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے پاؤں چوما چاہتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ٹیبلز ور ٹرنڈ، اس کے بعد جو صلح حدیبیہ ہوئی، تو جب پیچھے سے آپ نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا کہ اب مکے سے کوئی حملے کا امکان نہیں رہا، صلح ہو چکی، تب آپ نے شمال کا رخ کیا اور خیبر پر حملہ کیا۔ بڑی بڑی گڑھیاں تھیں ان کے، بڑے باغات تھے، بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، زراعت تھی، سب تھی، وہ پورا علاقہ آپ نے جو ہے وہ فتح کر کے، اگرچہ انہیں وہاں سے نکالا نہیں، اس لیے کہ خیبر والوں سے کوئی معاہدہ ہوا نہیں تھا کہ جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہو، لہٰذا وہاں سے ملک بدر نہیں کیا۔ البتہ یہ ہے کہ ان کو ان کی زمینوں ہی پر کاشتکاروں کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خراج کے طور پر نصف جو ہے وہ مال وہ ان کا دینے کا وعدہ ہو گیا کہ وہ حضور کو مدینے میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ ہے ارض لم تطئوہا، اللہ نے تمہیں وراثت عطا کر دی ہے ایک اور زمین کی بھی، جن پر ابھی تمہارے قدم نہیں چلے، تم نے ابھی اپنے قدموں سے نہیں رودا ہے۔ تو یہ خبر ہے در حقیقت 2 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد ہونے والا فتح خیبر کا واقعہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔